المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود شریف ایک مرتبہ سارے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المرسلین. جس نے اب بھی نہیں پڑھا ایک مرتبہ پھر گزارش ہے درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. حضور سیدی و مرشدی و سندی امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی قدس سرہ العزیز ورضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ تعالی مرقدہ. آپ کا ایک کلام ہے حضور کی شان بھی ہے اور ختم نبوت کے عقیدہ کا اعلان بھی ہے. اس کا ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سب احباب توجہ سے سنیے. اگرچہ سمجھنے میں بعض احباب کو دقت ہوگی تاہم
اس وقت اس کی تشریح مقصود نہیں ہے، باقی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے کہ جنہیں اللہ نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مدینے کے چاند کا دیدار عطا فرمایا تھا۔ محمد مظہر کامل ہے، حقی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، اور ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا تو ہوگا گر دشے چشم شفاعت کا۔ اب ایک التجا ہے سیدی اعلیٰ کی حضور کی بارگاہ میں، ہم سب کی بھی التجا ہے، کیا؟ جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ و قراء اعظام، بالخصوص استاد العلماء والفضلاء، فخر المدرسین، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد خالد محمود صاحب
کیلانی متعنا اللہ بطول حیاتہ. عزیزم محترم اور نہایت محتشم نعیم حجازی صاحب زید مجدہ الکریم، اور آج کی اس بزم سعید میں موجود حضور نبی علیہ السلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ الکریم کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز تقریب مقدس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کانفرنس میں حاضر ہیں. ہمارے جن عزیزوں نے یہ بزم سجائی، میں ناچیز انہیں صمیم قلب سے ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ جل شانہ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے شرف قبول عطا فرمائے. جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے قبل بہت کچھ سن لیا، تاہم مجھے جو حکم ہے اس کی تعمیل میں چند اہم گزارشات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مشکل باتیں ہوتی ہیں، بہرحال کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان کر کے سمجھا دیں. حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم ہوگی تو توجہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سمجھ میں آئے گا. ہمارے اکابرین ائمہ کی ایک اصول اور فروع کے باب میں اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اعلم ان مدار امور الدین علی الاعتقادات والعبادات والآداب والمعاملات والعقوبات. دین اسلام کا سارا سٹرکچر اور عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے. پہلی چیز کا نام ہے اعتقادات، اور دوسری چیز کا نام ہے عبادات، اور تیسری چیز کو کہتے ہیں آداب، چوتھی چیز ہے معاملات، اور پانچویں عقوبات. اب ان میں جو کچھ بھی ہے، یہ بظاہر تو میں آپ کے سامنے ایک آدھ منٹ میں یہ ساری بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو پھر زندگیاں بیت جائیں گی اور یہ سفر مکمل نہیں ہوگا. یہ اتنا ایک وسیع جہان ہے. اعتقادات کے نیچے ایک بڑی کائنات ہے، 7 بر اعظم سے بھی بڑی. ایسے ہی عبادات اور باقی معاملات. مگر اب توجہ کریں تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے ذکر اعتقادات کا ہے، باقی عبادات بعد میں، آداب بعد میں، معاملات بعد میں، اور اسی طرح عقوبات بعد میں. بلکہ آسان کر کے میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اسلام کے دامن میں جو کچھ بھی ہے اے ٹو زی، الف سے یا تک، وہ سارا صرف اہم نہیں ہے، بہت اہم ہے.
اسلام کے دامن میں جو عرش کے رحمان نے دے دیا اور مدینے کے تاجدار نے عطا فرما دیا، اس میں سے کوئی چیز بھی معمولی نہیں ہے، ہر شے کا بڑا وقار ہے، ہر شے کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، مگر یہ بات بھی میں قرآن و سنت کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے پوری قوت اور تمطراق کے ساتھ واضح انداز میں کہوں گا کہ جو کچھ بھی اسلام میں ہے، الف سے لے کر یا تک، وہ سارا اہم، بہت اہم، مگر وہ سارا بعد میں ہے، عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اب اگر کسی کو بلایا جائے اور وہ گفتگو کرے کسی اصلاحی چیپٹر پر، فرض کیجئے کہ بھائی وہ والدین کے حوالے سے گفتگو کرے، اولاد کے حقوق بیان کرے، رشتہ داروں کے حقوق بیان کرے، اڑوس پڑوس کے حقوق بیان کرے، وہ جانوروں کے حقوق بیان کرے، اسے لوگ کہتے ہیں یہ اصلاحی خطیب ہے، بڑا اصلاحی بیان کرتے ہیں، اور ہمیں انکار نہیں ہے کہ وہ اصلاحی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اصلاحی ہے، مگر عقیدے پر بولنے والا اگر کوئی خطیب بلایا جائے تو کئی پلے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ آپ نے کہاں سے بلایا، ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یہ تو ڈبل ڈیکر اور بڑا تندو تیز ہے، آئندہ نہ بلائیے گا، میں ایسے بلبلوں سے کہوں گا حقوق ماں باپ کے ہو یا اولاد کے، اسلام کے نیچے رہنے والوں کے ہو یا کافروں کے، یہ عنوان اسلام کا ہے اور مقدس ہے، میں مانتا ہوں، مگر یاد رکھ لو، آپ صبح سے شام تقریر کرو، شام سے صبح جلسہ کرو، ساری زندگی اصلاح 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 کی گردانے پکاتے رہو، مگر یاد رکھو عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو سب کچھ اٹھا کر بوتے پہ مارا جائے گا، وجہ بیڑا پار عقیدہ لگواتا ہے، عقیدہ ہے وہ بنیاد، عقیدہ ہے وہ جڑ، عقیدہ ہے وہ اصل، کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر نماز اپنا رنگ دکھاتی ہے، زکوٰۃ اپنا رنگ دکھاتی ہے، روزہ اپنا سرور دیتا ہے، حج اپنا نور دیتا ہے، اور اگر عقیدہ خدا نہ کرے ٹھیک نہ ہو، رب کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، نبیوں کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، نبیوں کے امام کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، صحابہ کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، اہل بیت کے بارے میں ٹھیک نہ ہو، اولیاء کے بارے میں درست نہ ہو، قرآن کے بارے میں درست نہ ہو، سنی عقائد ہو یا ضروریات دین ہو، ان کے متعلق اگر نظریہ درست نہیں ہے تو پلے باندھ لا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، ٹھکانہ جہنم بنے گا، جنت کا خیال بھی نہ لے آنا، وجہ یہ کہ قرآن نے تقریباً 30 پاروں میں 80 سے زیادہ مرتبہ جب خطاب کیا تو باقی سب اعمال کو بعد میں رکھا، عقیدے کا اعلان پہلے فرمایا ہے، عقیدے کا بیان پہلے کیا ہے،
اور ایسے ہی حضور نبی علیہ السلام کے ارشادات اگر میں عرض کروں 100 سے زیادہ روایات سپیسیفک پراپر میں اس بات پر کوٹ کر سکتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو رد کر دیا جہاں عقیدے کی صحت کی نعمت موجود نہیں تھی، اور عقیدہ جہاں درست ہو پھر بخاری اٹھا لو، اور نہیں بخاری اٹھا لو، بندہ آیا کلمہ پڑھا سواری پر چڑھا ایڑی لگائی ساتھی سواری اچھلی گر کے نیچے فوت ہو گیا مر گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدھا جنت میں گیا ہے، سیدھا جنت میں گیا ہے۔ وجہ عمل تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا تھا، جہاد میں شریک ہوا، ابھی تلوار نہیں چلائی، ابھی دشمن کا گلا نہیں کاٹا، آگے بڑھ کے ابھی لڑا نہیں ہے، ابھی تو کلمہ پڑا سواری پر بیٹھا، سواری بد گئی اور گر کے شہید ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہے۔ وجہ فرمایا سینے میں عقیدے کا نور اس کے اتر چکا تھا، عقیدہ درست ہو چکا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، بابا سے بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ادھر دیکھو ایک اور، میں آگے ادھر ہی آ رہا ہوں، حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، ہم عربی میں یقال اندنا باللغہ العربی یا انا ارحب بک، یا مرحبا اہلا وسہلا، میں تو عربی ذوق سے بولتا ہوں، شوق سے، ہمارا جنون عربی ہے، ہمارا عشق عربی ہے، کچھ لوگوں کو چٹے چوڑوں کی بولی بہت اچھی لگتی ہے، میں نے باقاعدہ پراپرلی بیسک سرٹیفکیٹ ان انگلش لینگویج کورس کیا، ڈپلومہ ان انگلش لینگویج کیا، مگر مجھے یہود و نصارہ سے بھی نفرت ہے، ان کی ہر چیز سے بھی نفرت ہے، ہمیں محبت عربی سے، وجہ یہ ہمارے محبوب کی بولی ہے، یہ قرآن کی بولی ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے، اس واسطے اپنے دماغوں کا علاج کرواؤ۔ کچھ میں نے مولوی بھی دیکھے ہیں کچھ ایسے کہ جو ان سے مرعوب ہیں، میں ابھی سیالکوٹ شہر میں کہہ کے آیا، کراچی والے کہتے ہیں یہاں ٹینشن لینے کا نہیں ہے دینے کا ہے، ہم ٹینشن لیتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے وہ انگریزی والا آئے گا ہم اس کی بھی ایچی بیچی پھیر دیں گے، مگر ہمیں پیار زہرا کے بابا کی زبان کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو تھا جملہ معترضہ ہے بڑا اہم جو ہم نے کہا ہے، اللہ کرے اس پر بھی کسی کو سمجھ آ جائے، علماء کی بات نہیں، آپ سامنے جو میرے عزیز بیٹھے آپ سے بات کرتا ہوں، علماء کی گردے راہ کا صدقہ تو میرے جیسے مسکین سانس لے رہے ہیں۔ ادھر دیکھو میں بات یہ کر رہا ہوں، آپ نے ابھی مجھ سے پہلے خطاب سنا، میں نے کہا یہ خطاب تو ہو رہا ہے بڑا اہم بڑا اہم بڑا اہم، مگر ہے یہ اردو کا سارا، میں جب عربی پڑھوں گا پھر کیا بنے گا اس قوم کا، پھر تو بڑا اوکھا ہو جائے گا، بہرحال اللہ کرے کہ اس قوم کو عربی بھی سمجھ آ جائے۔ ادھر دیکھو عقیدہ سب سے پہلے، ایک مرتبہ اس وزن میں بیٹھا ہر بندہ یہ کہہ دے اسلام کے دامن میں جو کچھ ہے وہ اہم، مگر بعد میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نہیں میں ایسے نہیں، جو جنا بیٹھا ہے جنوں کی طرح سے کر کے بولے سب سے پہلے کیا ہے، وہ بولو کیا ہے؟ ہم جس کا بھی ہم اگر کسی کو اون کریں گے تو اس کی بنیاد پر، اوف کریں گے تو اس کی بنیاد پر، ہم ایکسپٹ کریں گے تو اس کی بنیاد پر، ہم ریجیکٹ کریں گے تو اس کی بنیاد پر، کوئی بڑی گدی کا کیوں نہ ہو، بڑے دربار کا کیوں نہ ہو، بڑے مدرسے کا کیوں نہ ہو، بڑے جبے میں کیوں نہ ہو، دستار میں کیوں نہ ہو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے ہم اٹھا کے گٹر میں پھینک دیں گے، اور اگر عقیدہ درست ہے دربار کا نہ ہو، ریڑی لگا کے کھڑا ہو چوک میں، رب کعبہ کی قسم ہمارے سر کا تاج ماتھے کا جھمر لگتا ہے۔ بس عقیدہ کی ہے، ہمارا مشن ہے اس قوم کے اندر عقیدہ 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 اور صحت عقیدہ
غیرت اجاگر کرنی ہے. اب جس عنوان پر میں آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ میرے امام احمد رضا بریلوی نے، میرے آقا و مولا نے، میرے سید و سرور نے، میرے شاہ اور بادشاہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر تقسیم فرمائی جب مسائل کی. فرمایا کچھ ہیں ضروریات دین، کچھ ہیں ضروریات اہل سنت، کچھ ہیں مسائل محکمہ، کچھ ہیں مسائل محتملہ. چاروں تقسیم کی. فرمایا پہلا درجہ ضروریات دین کا ہے، اور یہ جس عقیدے پر، ختم نبوت کے عقیدے پر آج اگوکی میں ہم جمع ہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. یہ تمہیں یاد کرنا پڑے گا. وائے افسوس 20-30 سالوں میں اس قوم پہ گویوں کو مسلط کیا گیا اور اس قوم کے اوپر مسخروں کو بٹھایا گیا، جنہوں نے دوڑے مائیے ٹپے اور کسے کہانیاں فیبریکیٹڈ سٹوری سنائی اور کمینے چلتے بنے، قوم کے عقیدوں کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن ہمیں امید ہے. تمہارے شعر کے اقبال نے کہا تھا نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی. ہمارا یہ حسن ظن ہے کبھی یہ قوم دوبارہ اٹھے گی. ہم ماضی کا جو ولولہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، امید ہے کبھی آنکھوں سے دیکھنا بھی نصیب ہوگا. کاش یہ قوم عقیدے پر جاگ جائے. یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ قرآن سے لے کر سنت تک، سنت سے لے کر، سنت سے مراد حدیث، قرآن سے لے کر حدیث تک، حدیث سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر اہل بیت پیغمبر تک، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اولیاء، علماء. 14 1500 سال میں پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور یہ ہمارا قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں. ہمارے آقا و مولا اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ ضروریات دین کا، عقائد قطعیہ کا مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ میں اس بزم میں بیٹھے ہر عزیز کے ضمیر پر بھی دستک دے رہا ہوں یہ بول کر، اور تمہاری وساطت سے پوری قوم پھر آگے ان کے ضمیروں کو بھی کھٹکا رہا ہوں. کیا یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ ہے اس عقیدے کا انکار تو بڑے دور کی بات ہے، جو اس میں شک بھی کرے گا پکا کافر ہو جائے گا. جو شک بھی کرے گا پکا اور حتمی کافر ہو جائے گا. وجہ یہ کہ یہ قرآنی اور حدیث کا اور پوری امت کا اجماعی اور اتفاقی اور قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے اور تاجدار ختم نبوت بنایا ہے. کیسے؟ نبی علیہ السلام کے سر اقدس و انور پر خاتم النبیین کا تاج رکھا گیا ہے. اور یہاں میں بڑی بنیادی سی گفتگو کروں گا، بے شک تھوڑی سی ہو جیسا یہ پیچھے کی ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر خاتم النبیین پر ہمارا آج کلام ہے. اور میں صرف یہاں نہیں، پورے ملک میں جہاں موقع ملتا ہے یہ خاتم النبیین کا لفظ، اس پر ہماری گفتگو ہے، اس لفظ پر، اس جملے پر ہماری گفتگو ہے. ہر بندہ پکا لے وہ قادیان کا دجال یا اس کی گندی ذریت ہو، یا دیوبند کا نانوتوی اور اس کی گندی اولاد ہو، دونوں نے یہاں پر ڈنڈی ماری، دونوں نے خاتم النبیین پر آ کر امت مسلمہ
اجماعی عقیدہ، اسے معاذ اللہ توڑنے کا دھندا کیا، اس عقیدے میں نقب نہ ڈالنے کا دھندا کیا۔ اور وہ دیوبند والا بولا، نانوتوی کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی، یہ تو عوام کے نزدیک ہے کہ عوام کہتی ہے آخری نبی، وگرنہ کہتا ہے تقدم زمانی یا تاخر زمانی، زمانے میں پہلے ہونا یا بعد میں ہونا، اس کی تو فضیلت ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تو فضیلت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں آج اپنے لوگوں پر، میں سب سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی دھڑا ہو، اور کوئی بھی جتھا ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی دربار ہو، آج جو پینگیں بڑھاتے ہیں نجدیوں اور وہابیوں کے ساتھ، جو دیوبندیوں سے جفے مارتے ہیں، جو وہابیوں سے معانقے کرتے ہیں، ڈوب مرے وہ کمینے، فکر رضا پر آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کل بھی اپنی عزت ان کے دامن میں تھی، آج بھی ان کے دامن میں ہے۔ یہ سٹیج پر بیٹھے علماء میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اس بات کی تائید کریں گے، ہاتھ اٹھا کر، ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر۔ یہ درد ہے ہمارے سینے کا، اندر سے کلیجہ باہر کو آتا ہے یہ دیکھ کر کہ جسے تھوڑی سی مقبولیت مل جاتی ہے، جو تھوڑا سا پذیرائی حاصل کر لیتا ہے، عوام میں ذرا دو چار نعرے لگ جائیں، وہ خدا حضرت بن بیٹھتا ہے۔ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ امام احمد رضا سے بغاوت کرو گے تو پھر حال بڑا برا ہوگا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر نہیں تمہیں سمجھ آتی میری بات لکھ لو، عرفان شاہ کا حال دیکھ لو۔ وہ عرفان شاہ میں نام لے رہا ہوں، میں نام لے رہا ہوں، ویسے تو قاری صاحب کے بھی ہاف پہ لے رہا ہوں، لیکن حضرت قاری صاحب اگر کہیں گے تو اپنے بھی ہاف پہ لے لوں گا، سمجھ آگئی؟ نہیں ہوگا تو اپنے بھی ہاف پہ لے لوں گا۔ کیوں؟ ہم نے تو یہ ڈر کی سب زنجیریں توڑ دی ہیں۔ سنی قوم کے بچے بچے کو دلیر بنانا ہے، ان کی روحوں میں، ان کے نس نس میں، رگ و ریشے میں، خون کے قطرے قطرے میں رضا رضا کی غیرت توڑانی ہے ہم نے۔ یہ یاد رکھ لو، یہ یاد رکھ لو۔ ادھر دیکھو، میں بہت چھوٹا بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، میں بہت چھوٹا، تفصیلاً سارا واقعہ کہتا ہی نہیں، مختصر یہ کہوں، میں نے لاہور میں دیکھا عرفان شاہ جب آتا تھا نا، بڑے بڑے علماء کرسیوں سے اتر کے نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ حضور امیر المجاہدین جیسا بندہ قدس سرہ العزیز زمین پہ بیٹھتا تھا، عرفان مشری اوپر بیٹھتا تھا، بڑے بڑے قدوں والے جھک جھک کے سلامیاں دیتے تھے۔ آج عرفان شاہ کو کیا ہوا؟ چہرہ اترا اترا ہے، رنگ بگڑا بگڑا ہے، حال غیر غیر لگتا ہے۔ میں نے کہا عرفان شاہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہے رضا کو کنڈ کرنے کا۔ رضا کو کنڈ کی تو سنیوں نے گدی نہیں دیکھی، دربار نہیں دیکھا، عرفان شاہ کا لاشا نہیں دیکھا، جثہ نہیں دیکھا، اٹھا کے پائر مار دیا۔ بچا بچا، یہ ہم نے جس کو بھی مانا امام احمد رضا کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے رضا کی وجہ سے مانا ہے، اور آج بھی رضا کی وجہ سے مانیں گے، آگے بھی رضا کی وجہ سے مانیں گے۔ ادھر دیکھو، کسی کو جتھے پر ناز ہو تو اٹھا کے سارا جتھا لے جاؤ، ہمارے پاس اکیلے نہیں مجازی صاحب بیٹھ جائیں گے، ہم دو بندے بٹھا لیں گے۔ ہمیں بلڈنگوں سے مت ڈراؤ، ہمیں لشکروں سے مت ڈراؤ۔ تم نے نہیں پڑھا، میں نے پڑھا ہے۔ میرے رضا نے جب مدرسہ شروع کیا تھا نا تو 2-2.5 مرلے کا مدرسہ تھا جس میں بیٹھ کر رضا نے کام کیا۔ آج 7 بر اعظم میں رضا کا نام سکے کے طور پہ چلتا ہے، کرنسی کے طور پہ چلتا ہے۔ آج رضا، میں دوستوں سے کبھی خوش مزاجی میں یا خوش طبعی میں کہا کرتا ہوں، جیسے تم پاسپورٹ ہوگا تو پھر کسی اور ملک کی انٹری پاؤ گے نا، سنی دنیا میں داخل ہونا ہے تو رضا والا پاسپورٹ، رضا والا پاسپورٹ چاہیے۔ ہم پہلے دیکھیں گے
پھر مور لگے گی، پھر ادھر آئے گا، پھر عزت پائے گا. اور اگر صبح ادھر کرے، شام کہیں اور کرے، دن ادھر کرے، رات کہیں اور کرے، ایسوں کی ہمیں نہیں ضرورت. ہمیں بندہ یک رخ والا چاہیے. یہ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. ہم سے ایسوں کی تعظیم نہیں ہوتی. میرے استاد گرامی استاد الاساتذہ ہیں حضور قدوائے اکابر. میں نے اس عہد میں اس سے بڑا فنون کا کمانڈر نہیں پایا. میں نے تنہائی میں ان سے بیٹھ کے پڑھا، مدرسے کی کلاس میں نہیں. حضور مفتی محمد عبداللطیف جلالی متصل حلالی فرمایا کرتے تھے، مجھے بچیا آخری وقت میں جانے سے پہلے 4 خطابات 4 یاروں کے نام پہ خود بیٹھ کے میرے کروائے، اور کروا کے اپنے صاحبزادے کو بھیجا. کہا جا کے نوجوان کو یہ میرا انعام دو، اور کہنا نوجوان تجھے مبارک، تو زور بھی بڑا لگاتا ہے پر عبارت بھی بڑی پڑتا ہے. یہ میرے استادوں کا پیغام تھا. فرمایا کرتے تھے بند کمرے میں اکیلا میں بیٹھا تھا، فرماتے تھے بچیا ادھر کسی کے زرق برق لباس پہ کبھی پسپا نہ ہونا، کسی کی بلڈنگ پہ عقیدہ نہ بیچنا، کسی کے لاؤ لشکر پر عقیدے کا سودا نہ کرنا. فرمایا جہاں دل نہ جھکے وہاں سر نہیں جھکایا جاتا. یہ باتیں ہیں بڑوں کی. اس واسطے ادھر دیکھو، میں جو بات کر رہا ہوں میری اتنی سی بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھوں گا میرے خطاب کا آج جو وہ حق ادا ہو گیا. کیا خاتم النبیین، خاتم النبیین. میرے آپ کے رب نے فرمایا محمد کریم علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور کیا ہیں بولو سارے ایک مرتبہ، کیا ہیں؟ سب بندوں کی آواز آئی، کون ہے؟ خاتم النبیین. یہ لفظ سب بولو، یہاں بول لو. یہ نہ ہو کہ کدھر کل اللہ تمہیں پہنچائے. اچھی بات ہے اسمبلی میں جاؤ تو وہاں خاتم النبیین پڑھنا نہ ہے. آج بول لو کیا بنایا ہے خاتم النبیین. بولو کیا بنایا ہے. اب یہ جو خاتم النبیین ہے نا، اس لفظ پر ڈنڈی ماری دیوبند کے گرو قاسم نانوتوی نے، اور یہاں ڈنڈی ماری اس قادیانی دجال نے. ہماری جنگ دونوں کے ساتھ ہے، ہمارا محاسبہ دونوں کے ساتھ ہے. ہم دونوں کو نشانے پر رکھیں گے. کیسے؟ نانوتوی نے کہا زمانے میں پہلے ہونا یا بعد میں ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. یہ تو عوام کا خیال ہے، عوام کا. کہا یہ تو کہتا ہے، یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے، حقیقت میں اس میں تو کوئی شان ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہتا ہے معاذ اللہ حضور کے بعد، حضور کے زمانے میں، حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ دیوبند کے قاسم نانوتوی نے لکھا. اور اگر کسی کو، میں یہ بار بار بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج کچھ کی رال ٹپک رہی ہے دیوبندیوں کو دیکھ کر، رال ٹپک رہی ہے، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ رضا ہے ہمارے ہاتھ میں. ادھر دیکھو، جن کے پاس آفتاب اور مہتاب ہو انہیں بھلا کسی کانے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ رضا ہے. مقابلہ کرو، لا دیوبند اور بھابیت کا سارا کام اٹھا کے لاؤ. میرے رضا کے فتاوی رضویہ کی ایک جلد کا مقابلہ نہیں ہے، ایک جلد کا مقابلہ نہیں ہے. اگر ببلو تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو پڑھو، پڑھو. ادھر مت پینگیں ڈالو، مت بھابیوں سے دوستیاں لگاؤ، عقیدہ کھول کے بولو. اس نے کہا اگر کوئی نبی آ بھی جائے حضور کے بعد تو فرق نہیں آئے گا. اور آج بھی اس وقت تم قادیانیوں کا جو چینل ابھی پہلے بتا رہے تھے اس کو کھولو. اس وقت بھی قاسم نانوتوی کی وہ کتاب قادیانیوں کا آج کے دور کا رہبر منچسٹر میں ان کا بدماش اس کتاب کو اٹھا اٹھا کے اس کے حوالے دیتا ہے. وہ کہتا ہے اگر دیوبندی دھرم کا سربراہ نانوتوی کہے کہ ان کے بعد نبی آ بھی جائے تو فرق نہیں آتا تو پھر مرزا آ گیا تو فرق کیوں آ گیا؟ وہ آج بھی تانے دے رہے
مجھے تکلیف ہے ان اپنے کچھ ساتھوں سے جو بھولے ہوئے اور بھٹکے ہوئے ہیں. واپس آ جاؤ. دیوبندی بھی یہاں پر یہاں آ کے وہ عقیدہ سنبھال نہ سکے, ڈگمگا گئے, تباہ ہو گئے. اور وہ قادیان کا دجال اس نے بھی یہاں پہ ڈنڈی ماری. اس نے کیا ڈنڈی ماری؟ کہتے ہیں جی دیکھو حقیقت الوحی جو روحانی خزائن نبی دکھا رہے تھے یہ 23 جلدوں میں ہے. روحانی خزائن ہمارے پاس موجود ہے, میں جلد کا حوالہ دے دیتا ہوں 18. حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور تو خاتم النبیین ہے. ہاں ہیں. آپ اگر کسی قادیانی کو کہو گے وہ کہے گا ہم تو مانتے ہیں. آگے ڈنڈی ماریں گے, وہ گڑبڑ کریں گے جو گڑبڑ دیوبند والوں نے کی ہے. یہاں پر دسیسہ کاری کریں گے. معاذ اللہ معاذ اللہ, یہاں زندیقیت کو دخل دیں گے. کیا معنی زندیقیت کا؟ کہ یہاں خاتم النبیین کا اجماعی معنی بدلیں گے, مفہوم بدلیں گے, اور ہم بدلنے نہیں دیں گے. ادھر دیکھو, انہوں نے کہا کہ پہلا ہونے یا بعد والا ہونے میں آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ دیوبندیوں نے کہا. اور قادیان کے دجال نے کہا. وہ غلام فرنگیاں اس نے بھونکا, کہتا ہے خاتم النبیین, خاتم کا معنی ہے مہر, وہ جس میں مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا. یہ یہاں تعویل کی. اب آ جاؤ, اب آ جاؤ. میں رب کے فضل سے علماء بیٹھے ہیں, میں بڑا نہیں بولنا چاہتا, نہ میں اس موڈ میں نہ اس پوزیشن میں ہوں. میں یہ حدیث کی کتاب ترمذی ہے سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, ماں زبانی کلامی نہیں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا. وہ حضور امیر المجاہدین کہا کرتے تھے, ہمارا بھی وہ سبق ہے کیا؟ میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. ہماری یہ اوقات ہے, لیکن رب کے فضل سے رضا کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں, میں خاتم النبیین کی تشریح میں 4 گھنٹے کا خطاب کر سکتا ہوں, اور میں 15 صدیوں کے دلائل کے ساتھ دیوبند کے بھی پرخچے اڑا سکتا ہوں اور قادیان کے بھی ٹوٹے کر سکتا ہوں. اللہ کا فضل ہے. ابھی اس وقت تمہیں جو سمجھانا چاہتا ہوں توجہ سے, جنگ تو سمجھو کیا ہے, لڑائی کیا ہے. دیکھو نا, بارڈر پہ جا کے لڑیں گے تو بعد میں, پہلے سمجھو تو صحیح جنگ ہے کیا, جنگ کی پوزیشن کیا ہے, نوعیت کیا ہے, اور جنگ کی صورتحال کیا ہے. ایسے یہاں سمجھو, خاتم النبیین عرش والے نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بنایا. خاتم النبیین کا معنی میں معنی کر رہا ہوں آخری نبی. کیا معنی کر رہا ہوں؟ سارے بولو کیا معنی ہے. انہیں ایسے نہیں, سب بولو خاتم النبیین کا کیا معنی ہے. وہ بولو کیا معنی ہے جس کے بازو میں دم خم ہے. اب بولو کیا معنی ہے خاتم النبیین کا آخری نبی. ہم یہ معنی اپنے پاس سے نہیں کر رہے, ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے. میں یہاں رک کے ایک اصول کی بات آپ کو سمجھا دوں. اصول کی بات, اصول کی کیا زندگی میں یہ اصول اگر پلے باندھو گے تو انشاءاللہ کسی بد مذہب کے سامنے تم ڈھیر نہیں ہوو گے, پسپا نہیں ہوو گے. کیا یہ جتنے بھی دنیا کے بدماش ہیں بد مذہب, یہ اجماع کو توڑنے کی کوشش کریں گے, اجماع کے خلاف جائیں گے, جمہور کے خلاف جائیں گے. کوئی بھی مسئلہ جب کو بولے نا, یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر بن کے اس کے پیچھے ہو جاؤ, اس مسئلے کو پہلے اٹھا کے امت کی اور قرآن و سنت کی عدالت میں رکھو. اگر تو اس مسئلے کے حوالے سے اجماع ہو چکا تو پھر وہ بندہ لاکھ دلیلیں دے, اٹھا کے اس کو پھینک دو, پرواہ نہ کرو. کیوں؟
ہم اجماع کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اجماع کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اور اگر اجماع نہیں ہے، اجماع تو نہیں ہے، اجماع کا مطلب حضور کی پوری امت کا اتفاق، اس پر اتفاق تو نہیں ہے، لیکن اگر جمہور امت کی میجورٹی اور اکثریت، ایک مسئلہ اس میں اختلاف ہو گیا، آپ یہ دیکھو اکثریت کدھر ہے، جمہور کدھر ہے، میجورٹی کدھر ہے؟ جدھر زیادہ ہے نا، آنکھیں بند کر کے ادھر ہو جاؤ، سیدھے طیبہ نگر پہنچ جاؤ گے، مدینے پہنچ جاؤ گے۔ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے محبوب اسلام کے فرمان میں ہے، حدیث ترمذی میں ہے۔ یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی، اجماع اور جمہور کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، باقی اس کے بعد جو بات ہوگی اس کو دیکھ لیا جائے گا، اس پر غور کر لیا جائے گا۔ اب خاتم النبیین، خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے۔ حضور کیا ہے بولو؟ آخری نبی ہے۔ یہ معنی ہے خاتم النبیین کا۔ یہ کس کا معنی ہے؟ خاتم النبیین کا، خاتم النبیین کا۔ اور یہ ضروریات دین ہے، شک بھی کوئی کرے گا تو پکا کافر ہو جائے گا۔ اس کو ماننا اتنا اہم ہے جتنا رب کو ایک ماننا اہم ہے، جتنا رب کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اسی طرح مدینے والے کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اب آ جاؤ، میں نے کہا خاتم النبیین، اس کا معنی ہے آخری نبی، ہم ہی آخری نبی مانا کر رہے ہیں۔ اور یہاں دیوبند کا دھرم بھی یہاں وہ گر گیا، تباہ ہو گیا۔ یہاں انگریزوں کا ایجنٹ، دلال اور وہ قادیان کا شیطان، اس نے بھی خباثت کا مظاہرہ کیا، دونوں نے یہ گڑبڑ کی۔ ہم دونوں کو ابھی مدینے کے تاجدار کی زبان نبوت کے اعلان سے انشاءاللہ واصل جہنم کر دیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، میں ابھی مفسرین تو ویسے تبری سے لے کر آج تک 50 مفسرین کوٹ کر سکتا ہوں، لغت کی کتابیں کوٹ کر سکتا ہوں، مگر یاد رکھو مفسر امت کا کوئی بھی ہو یا لغت کا ماہر کوئی بھی ہو، یہ کروڑوں بھی ہو، میرے نبی علیہ السلام کے نالین کا وزن بھی زیادہ ہے، حضور کے جوڑوں کا وزن بھی زیادہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس معنی خود بتا دیا۔ یہ سیالکوٹ والوں، میں بار بار ایمفسائز کر کے تاکیدن کہہ رہا ہوں، یہ پتا لو ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ہے۔ کیا معنی؟ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اب یہاں میں دیوبند کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں قادیان کو بھی کہہ رہا ہوں، دونوں کو میں یہاں ترمذی کی اس روایت سے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو غور سے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کل کوئی یہاں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا، میں کہا کرتا ہوں تم ڈنڈی مارو گے تو ہم فکر رضا کا ڈنڈا لگائے گا، ہم ڈنڈا لگائیں گے دلیل کے ساتھ۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کا معنی خود بیان کیا، خود بتایا۔ قرآن نے کہا حضور خاتم النبیین، میں نے کہا آخری نبی۔ ہم نے کہاں سے کیا؟ ہم نے کہاں سے کیا؟ تفسیر کے درجے ہوتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر کرنا حدیث کے ساتھ، حضور کے فرمان کے ساتھ، فرمان مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس کی تفسیر میں نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے کر رہا ہوں۔ حدیث مانن متواتر ہے، درجے کے لحاظ سے، معنوی اعتبار سے درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث کی کتابوں میں سے ملت اسلامیہ کا چوٹی کا لٹریچر، قرآن کے بعد بخاری،
بخاری کے بعد مسلم، مسلم کے بعد ترمذی، ترمذی کے بعد ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صحاح ستہ، چوتھی کی حدیث کی 6 کتابیں، ان میں سے تیسرے یا چوتھے درجے کی کتاب میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، حدیث کا نمبر 2218، 2219، دوسرے نمبرنگ کے اعتبار سے 2365 اور 2366 ہے۔ میں دونوں پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا، لوگوں تمہارے دن میں وہ روشنی نہیں ہے، میرے نبی کے دور کی رات کو عرش والے نے جو چمک عطا فرمائی تھی۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، توجہ، آج ہزاروں نہیں، لائٹس لگا کے تمہیں 1000 خردبینوں سے وہ نظر نہیں آئے گا جو میرے نبی کی نگاہ رات کی تاریکی میں دیکھ رہی تھی، جو سرکار دیکھ رہے تھے، میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ ناز دیکھ رہی تھی۔ کل یہاں لوگ واردات کریں گے، یہاں آ کے ڈنڈی ماریں گے، مانا ہے خاتم النبیین بدلیں گے۔ اسی کو زندگیت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی ٹرمز کو نہ بدلا جائے، اصطلاحات کو نہ بدلا جائے، ان اصطلاحات کا معنی بدل دے دیا جائے۔ اسلام کا نام کفر رکھ دو، معاذ اللہ، کفر کا نام اسلام رکھ دو۔ اسی طرح خاتم النبیین کا معنی بدل دو۔ دیوبند نے بھی معنی بدلا، قادیان کے دجال نے بھی بدلا۔ ہم نے کہا تم شرق سے غرب تک کے سارے گنڈے لے آؤ، بدماش لے آؤ، ادارے لے آؤ، ایجنسیز لے آؤ، ریاستیں لے آؤ، مملکتیں لے آؤ، اور تم حکمران لے آؤ، سب الٹے بھی لٹک جائیں، مانا وہ نہیں چلے گا تم بتاؤ گے، مانا وہ چلے گا جو زہرا کے بابا نے بتایا ہے، جو مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے، جو نبیوں کے امام نے بتایا ہے۔ یہ میرے لفظ بول بول کے میں تمہیں یاد کروانا چاہتا ہوں، سنی قوم کا بچہ بچہ یہ فرد پکا لے، ہم نے ختم نبوت پر لو جو جہاد کرنا ہے، وہ جہاد شروع یہاں سے ہوگا، آغاز یہاں سے ہوگا، آگے بعد میں بڑھیں گے۔ میں قادیان کے دجال کو 1000 طریقوں سے الٹا کر سکتا ہوں اس کی کتابوں سے، مگر اس وقت دیکھو یہ میرے ہاتھ میں فرمان رسول علیہ السلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مت دھوکے میں آنا، مت کسی کا دجل دیکھنا اور بہک جانا۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، فرمایا میرے محبوب نے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور دوسری روایت کے راوی ہیں حضرت ثوبان، قال قال رسول اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ یہ لفظ سن لو، قرآن میں آیا حضور خاتم النبیین ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی وہ چلے گا جو دیوبند کر رہا ہے، معنی وہ چلے گا جو قادیان کر رہا ہے، حاشا وکلا، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ادھر دیکھو، ہم ان سب ملاؤں کو اٹھا کر، ان یہود و نصارہ کے دلالوں کو اٹھا کر ہم وہاں بھی نہیں ڈالیں گے۔ اتنے پلید ہیں یہ، جہاں خادم رضوی کا پاؤں پڑا تھا۔ میں مہر علی نہیں کہہ رہا، میں امام نورانی نہیں کہہ رہا، میں افضل البشر بعد الانبیاء علی الاطلاق، افضل البشر بعد الانبیاء مطلقاً، بلکہ یوں کہوں جب سے دنیا بنی تب سے اب تک، اب سے قیامت تک، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، اللہ کی دھرتی پر، رب کی زمین پر جو بھی آیا آج ہے، یہ قیامت تک آئے گا۔
یہ سب نیچے ہیں، صدیق اکبر کے قدم بھی اوپر ہیں۔ میں صدیق اکبر نہیں کہہ رہا، میں صحابہ کا نام نہیں لے رہا، اہل بیت کا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں خادم رضوی کا، جہاں اس کا پاؤں پڑا ان کے پاؤں سے جو خاک لگی، ان کمینوں کو میں اس خاک کے برابر نہ سمجھوں، اس کے برابر نہ سمجھوں۔ حضرت خادم رضوی صاحب کو میرا ایسے سلوٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے میں یہ بھی کہہ دوں، ایک ہوتا ہے کہ کوئی ان کا شاگرد ہونے کے ناطے ان کا نعرہ لگائے گا، ایک ہوتا ہے کوئی ان کی تنظیم میں ہونے کی وجہ سے ان کا نعرہ لگائے گا۔ میں نے ڈائریکٹ ان سے پڑھا، نہ میں ان کی تنظیم کا رکن، بالکل میں کسی اعتبار سے یہ نہیں ہے، لیکن میں کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، وہ امیر المجاہدین بھی تھا، وہ مجدد عشق رسالت بھی تھا، اس عہد کا، عشق نبی کا وہ ایک بڑا پیامی بھی تھا، مرد حر بھی تھا، میں مانتا ہوں۔ مگر میں آگے یہ بھی کہوں گا، خادم رضوی صاحب کا یہ جملہ بھی پھر یاد رکھنا، کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ میں نے اس شعر پر آج کل کا جمعہ پڑھایا، پچھلا جمعہ پڑھایا، حضرت ہم نے صرف یہ نعرہ یہاں تک نہیں لگایا، ہم نے اپنے مدرسے کے گیٹ سے داخل ہو جاؤ نا، سامنے مسجد کے ماتھے پر تقریباً 1,00,000 روپے کا بڑا بورڈ بنوا کے لگوایا، سینٹر میں گنبد خضرا لگوایا، نیچے شعر لکھوایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر۔ میں نے اپنے والد گرامی، اپنے امی جی، اپنے بھائیوں کو، گھر والوں کو، طالب علموں کو، بچوں کو، سب کو یہ وصیت کر رکھی ہے، لکھ کے کیا میں مر جاؤں میری چھاتی پہ یہاں لکھنا کفن پہ کیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، پھر میری پیشانی پہ لکھ دینا، یہاں لکھ دینا، پھر مجھے قبر میں اتار دینا۔ منکر نکیر حضور تشریف لائے، منکر نکیر کا ان کے بارے میں مڑ انہاں دے بارے کہ آخدارے ہیں کی آتارے ہیں، بول زبان سے بعد میں بولے، سینہ بولے، پیشانی بولے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، مگر ہاتھ اٹھا دینا بڑا آسان ہے، اس میں پورا اترنا بڑا اوکھا ہے۔ کیسے؟ انہیں جانا انہیں مانا، یہ شعر وہ پڑھ سکتا ہے جو دیوبند سے جفا نہیں مارے گا، جو وہابیت کو سینے نہیں لگائے گا، جو شیعیت اور رافضیوں سے جفے نہیں مارے گا۔ میری باتیں سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ حضرات علماء بھی سمجھ رہے؟ مجھے معاف کرنا، میں نے اس دور کے پیروں سے اور صاحبزادوں سے بغاوت کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بغاوت کی ہے اور مرتے دم تک کروں گا۔ جو عقیدے سے بغاوت کرے گا ہم اس سے بغاوت کریں گے۔ انہیں جانا انہیں مانا، وہ بولے جو دیوبند سے جفا نہ مارے، جو وہابیت سے جفا نہ مارے، جو نجد کے جفے نہ مارے، جو کالے کلوٹوں سے جفے نہ مارے۔ تمہیں یہ یاد کرنا ہوگا عرفان شاہ کا جرم کیا ہے، انور شاہ کا جرم کیا ہے، ریاض شاہ کا جرم کیا ہے، حسین الدین شاہ کا جرم کیا ہے، عبدالقادر شاہ کا جرم کیا ہے، ایرانی گٹر کا کیڑا نیفے ٹیرے کا جرم کیا ہے، یہ تمہیں یاد کرنا ہوگا۔ وہ کمینے ایرانی تمن کے نشے میں بدمست ہاتھی بن کے صدیق کی صداقت کو رونگتے پھرے، عمر کی عدالت کو رونگتے پھرے، عثمان کی سخاوت کو رونگتے پھرے، وہ علی کے شجاعت کو رونگتے پھرے، وہ امیر معاویہ کی عمارت کو رونگتے پھرے، حسن و حسین کی قیادت کو رونگتے پھرے، اہل بیت کی طہارت کو رونگتے پھرے، صحابہ کی عدالت کو رونگتے پھرے۔ تم پھر بھی ان سے جفے مارو، ہم سے امید نہ رکھنا، ہم تمہیں مانیں گے، ہم تب مانیں گے جب تم صدیق کے غلام بنو گے، عمر کے نوکر بنو گے، عثمان کا حیا کرو گے، علی کے چاکر بنو گے، جب تم امیر معاویہ کو بھی سیلوٹ کرو گے، صحابہ کی عدالت کا نعرہ لگاؤ گے، ہم پھر تجھے مانیں گے۔
وگرنہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تمہارے شہر کا اقبال بولا ایسے آتا بے امانت بے خبر ہست و عالم خیسرہ بہتر شمر از رموز زندگی آگاہ شو ظالم و جاہل غیر اللہ شو چشموں گوشو لب کشائے ہوش مند گر نبی نہیں راہ حق پر من بخند۔ اقبال نے کہا تھا بھول میں نہ رہنا، آنکھیں کھولو کان کھولو زبان کھولو، آنکھوں سے حق کو حق جانو، زبان سے حق کو حق بولو، کانوں سے حق کو حق سنو، باطل کو اٹھا کے گٹر میں پھینکو۔ پھر فرمایا تم مدینے کے تاجدار کے دامن سے جڑ جاؤ، حضور کے دامن سے انہیں جانا، انہیں جانا، وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ہاں کون سا وہ پریسٹ ہے، کون سا وہ فائر ہے جو اس ٹولے نے بریلی شریف کو نہیں نکالا؟ امام ربانی مجدد الفسانی حضور سیدی و سندی شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سا وہ پریسٹ ہے جو انہیں نہیں مارا، سنی عقیدے کو نہیں مارا؟ آج بھی تم ان کی رعایت کرو، جو رعایت کرے گا ہمارا ہو سکتا، ہاتھ اٹھا کے بولو جو رعایت کرے گا ہمارا ہو سکتا۔ بھول میں نہ رہنا، ہوش کرنا ہوش، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اس واسطے یہ ذہن میں رکھو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا۔ ایک منٹ یہ بند کرے، ادھر سے آواز آئے ایسے ادھر سے آواز آئے، بولو انہیں جانا، تب کیا بولو؟ وہ انہیں جانا، وہ انہیں جانا۔ یہ بولے ریکارڈنگ، یہ بولو بولو وہ انہیں جانا، بولو انہیں جانا، وہ تب کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ وہ کہے جو یہ عقیدہ رکھے، جو یہ عقیدہ اس پہ قائم رہے، اس پہ قائم رہے، اور جو یہاں سے دائیں بائیں ہوگا تو وہ یہ شعر پڑھنا چھوڑ دے۔ ہاں وہ یہ شعر نہ پڑھے۔ وجہ خادم رضوی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسیں، انہوں نے ایک لفظ بولا تھا، بول دوں؟ انہوں نے کہا تھا امام احمد رضا مڑ جنا راما تو ایک بار لنگے، خادم رضوی ورگے لکھاؤں نہ راما تے قربان۔ بھول گئے تم سبق؟ یاد کرو، یاد کرو، یہ سبق یاد کرو۔ حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا سبق یاد کرو۔ جب یہ پنڈی کا ٹیرا وہ حنیف قریشی بھونکا تھا صحابہ کو، جو آج بھی بھونکتا ہے، وہ گستاخ شیعہ کا مرید ہے۔ جب بھونکا تھا تو خادم رضوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے مینار پاکستان پہ کیا کہا تھا؟ دور دور کتےو مالکنوں پہ گئے، ہماری نہ مانو، حضور امیر المجاہدین کی مان لو، ان سے تمہارا جفا نہیں بنتا۔ میرے ساتھ ایک بار کہو نہ بینا، کہو ایک بار نہ بینا، وہ ایک بار کہو نہ بینا، وہ کہو نہ بینا، وہ بازو لے رہا کے بولو نہ بینا۔ ابھی تو میں نے غوث پاک کو نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے داتا حجویری کو نہیں پڑھا، ابھی تو اعلی حضرت کو نہیں پڑھا، ابھی تو پیر مہر علی شاہ کو نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے ابن حجر حیتمی کو نہیں پڑھا، ابھی تو میں تمہید ابو شکور سالمی بھی پڑھ سکتا ہوں، اور جو میں بول رہا ہوں
لفظ تو میرے ہوں گے پر پیچھے بابا فرید الدین گنجے شکر کا بھی مرشد یہ بیٹھا ہوا ہوگا. ہاں ادھر دیکھو حضور ہے خاتم النبیین. کون ہے؟ کیا معنی ہے آخری نبی؟ کیا معنی ہے؟ دیوبند نے کہا یہ معنی تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی ان کے بعد نبی آ بھی جائے تو آخری نبی ختم نبوت میں اور ختمیت ان کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. قادیان والے نے کہا معاذ اللہ وہ تو مہریں لگا لگا کے نبی بنا رہے ہیں آگے. دونوں نے نبی معاذ اللہ یہاں خاتم النبیین کا معنی بدلا. ہم یہ دکھا رہے ہیں سیالکوٹ کے اس گراؤنڈ میں یہاں سے لے کر نجد تک کے سب گنڈے بھی دیکھیں, یہاں سے لے کر قادیان اور وہاں سے مانچسٹر تک کے سب بدماش بھی دیکھیں. یہ دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. محبوبہ مڑ مانا کی ہے حضور کرم چا کرو, مانا کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی, فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے, میرے بعد نیا نبی کوئی نہیں ہے. میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑ لوں پھر دونوں کا اکٹھا آگے میں کلام کروں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترمذی کی 2272 دوسری نمبرنگ کے اعتبار سے 2425, میرے نبی نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. فرمایا سن لو میں خاتم النبیین ہوں, نبوت ختم ہو گئی ہے, میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہے, رسول بھی کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ معنی خاتم النبیین کا, جو معنی ہے ایمانی, جو معنی ہے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا, جو معنی ہے ایسا کہ جس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے, سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اور پھر یہاں علماء ہیں, یہ ان کے لیے بات نہیں آپ کے لیے بات ہے. میں نے یہ سیالکوٹ میں ایک جگہ سنائی بھی ہے, ہم نے یہ جنگ آج نہیں شروع کی, یہ سن 2010 کی بات ہے. میں نے لاہور میں ختم نبوت کانفرنس میں خطاب کیا 2010 میں, ابھی میں 5ویں سال کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم نے جہاں جلسہ کیا قریبی قادیانیوں کا مندر تھا, ہم نے خطاب کیا. اس کے بعد 2 قادیانی لڑکے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے ان کے گھروں میں رولا پڑ گیا. جب رولا پڑا تو انہوں نے مجھ پہ پرچہ کروا دیا. پرچہ جب کروایا CID کا انسپیکٹر یونس نامی بندہ آ گیا اور 7 نفری لے آیا, مجھے بٹھایا. علماء اہل سنت اور بھی آگے سنی تحریک کے جوان بھی بیٹھے تھے, لاہور کے جو سربراہ اس وقت کے تھے وہ بھی بیٹھے تھے, مجاہد عبد الرسول خان, باقی ان کے علماء بھی تھے, اور علامہ شیر محمد قادری لاہور کے اہل سنت عالم دین وہ بھی بیٹھے تھے. وہ جب آئے ایجنسیوں کے لوگ تو مجھے جب بیٹھے ہوئے دیکھا نا, تو میرے ساتھ علامہ شیر محمد بیٹھے تھے, میں تو اس وقت بالکل میری داڑھی بھی یہاں چند بال تھے. انہوں نے علامہ شیر محمد کو دیکھا, انہوں نے کہا حیدری صاحب آپ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں. یہ تو میری طرف دیکھا تو دیکھ کے تو ان کو شاید لگا کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے بھائی, یہ تو بھی ہم اس کو اڑا دیں گے. لیکن جب بیٹھے مجھے کہا کہ تم نے کیا بولا تھا, وہ ہمیں ذرا رف سا بھی ہو تو دو. میں نے قرآن کی یہی آیت بولی, میں نے یہی حدیث بولی, بول کے میں نے کہا یہاں حضور نے جو فرمانا لا نبی بعدی, یہاں ایک دقیق اور لطیف نقطہ ہے جو علم والے جانتے ہیں, ہر کوئی نہیں جانتا. انسپیکٹر یونس بولا, اپنے پھلوں میں بدمست تھا, پھل لگے ہوئے تھے. اس نے کہا میں بھی جانتا ہوں. میں نے کہا پھر حضرت یہاں رک جاتے ہیں, پہلے ذرا تم ہمیں نبی اور رسول کا معنی بتا دو, پھر ہم آگے گفتگو کر لیتے ہیں.
جتنا مرضی جتھے میں ہو، جتنا مرضی اقتدار اور پاور میں ہو، تم ڈٹ جاؤ، شرط ہے ڈٹ جاؤ۔ خدا کی قسم باطل کے سینے میں دل نہیں ہوتا، وہ بزدل ہوتا ہے۔ حق اکیلا بھی ہو تو دلیر ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا، وہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا ہم نے مار کے ضربے نیچے اتارا، زمین پہ بٹھایا، اور داتا کے دیش میں پھر بٹھا کے ہم نے سبق پڑھایا، پڑھا کے پھر ٹھنڈا پانی بھی پلایا، پھر بوتل پلا کے چائے پلا کے گرم بھی کیا۔ پھر جاتے وقت اس نے کہا حضرت آپ نے ٹھیک بولا ہے۔ میں نے کہا پھر آئیے گا، ہم آپ کو پرباش کر کے بھیجے گا، ہاں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ وجہ میں نے کہا یا مت لانا، ختم نبوت پر ہم گلے کٹوا بھی سکتے ہیں، گردنیں کاٹ بھی سکتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر ہے؟ ہماری جانیں کروڑاں جانے بھی ہوں، ہمارے بچے، ہم دودھ پیتے بچے اس جگہ پہ قربان کر دیں جہاں سے ایک بار میرے محبوب کی سواری کا گزر ہوا تھا۔ تمہیں کیا خبر؟ تو بہرحال یہ علماء کے لیے نہیں، آپ کے لیے میرے آقا و مولا نے فرمایا لا نبی آبادی ولا رسول آبادی، رسول بھی کہہ دیا، لا نبی آبادی بھی کہہ دیا۔ یہ ہماری گرامر کی زبان میں اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ علامہ ضیاء ملت، ضیاء اہل سنت، ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا یہاں بیٹھا ہے میرے ساتھ، یہ تمہارے سیالکوٹ میں تو کبھی ان کی آواز گونجی تھی، ابھی میں اس کو کھڑا کروں گا، 100 صفحے کی نحو میر فارسی متن کے ساتھ زبانی سنائے گا۔ سمجھ آگئی؟ درسی کتاب 100 صفحے کی فارسی میں زبانی پڑھے گا۔ تو بہرحال یہ لائے نفی جنس کیا مطلب؟ میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرما کر نبوت کا دروازہ قیامت تک جن سے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ مطلب مانا آسان لفظوں میں سرکار نے فرمایا اب قیامت تو آئے گی پر میرے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نبوت کا باب مکمل ہو چکا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جابا کی۔ حضور کی نبوت کا پھول جب کھلانا تو اب گلشن میں جگہ ہی نہیں بچی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا، اب کہاں کوئی پھول کھل سکتا ہے؟ کلی جب چٹکتی ہے تو پھول بنتی ہے، فرمایا اب یہاں کلی کے چٹکنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا نبوت کا دروازہ سرکار کو بھیج کر عرش والے نے بند کر دیا ہے، لہذا نبی پاک علیہ السلام کونین کے تاجدار آخری نبی ہیں۔ کیا ہے بولو؟ آخری نبی ہیں۔ کیا ہے بولو سارے؟ آخری نبی ہیں۔ کیا ہے بولو؟ وہ تب کے بولو کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ لہذا اب بالکل قادران کا وہ بیروپیہ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو جو اس باب سے ٹکرائے گا رب کعبہ کی قسم واصل جہنم ہو جائے گا۔ اور میں یہاں سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھے اس بدماش سے بھی کہوں گا، اور جو اس وقت ریاست کے سیاست کے مالک بنے پھرتے ہیں ان سے بھی کہوں گا، یہاں اگر کوئی ایجنسیوں کا ہرکارہ ہے وہ بھی سنے، ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہمیں پاکستان کے ادارے عزیز ہیں، پر یاد رکھ لو ایک پاکستان نہیں کروڑوں پاکستان ہوں، ہم اس جگہ پہ قربان کر دیں جہاں سرکار کی سواری نے پیشاب کیا تھا، اس جگہ پہ قربان کر دیں۔ پاکستان بہت عزیز ہے مگر پاکستان سے ہمیں نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس زیادہ عزیز ہے۔ آج اگر فوج کے خلاف کوئی زبان کھول دے تو تم منٹوں میں گرفتار کرتے ہو، اداروں کے خلاف کوئی بول دے منٹوں میں پکڑتے ہو۔ 9 مئی ہوا، کس نے کیا ہمیں نہیں پتا، تمہیں پتا ہے کس نے کیا ہے، کس نے نہیں کیا وہ تم جانتے ہو۔ تم نے کئیوں کو پکڑا اندر رکھا، تم نے نہ چادر دیکھی نہ چار دیواری، تم نے نہ عورتیں دیکھی نہ بچے۔ میں ان کا نہیں ہوں، ہمارا رشتہ نہ اس انگریز کے الو کے پٹھے عمران سے ہے، نہ پنجاب کے گنجوں سے ہے، نہ سندھ کے خنڈوں سے ہے، ہمارا رشتہ مدینے والے سے ہے۔ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی
تصویر بناندیاں گزر گئی، سرکار چیتے کر کر کے بس میر وکاندیاں گزر گئی، جس خاک نصیباں والی دے ٹرے آئے سلطان رسول اللہ، او خاک تصور وچ چم چم اکھیاں نال لاندیاں گزر گئی، جد پوچھیا نکیرہ قبر دے وچ دس ہوئے کیویں گزر گئی، میں آکھاں گا دنیا تے اے دی نات سناندیاں گزر گئی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں نے وضاحت اس لیے کہی کہ ہمیں کدھر تم ادھر نہ لے جاؤ، نا ہم تو اس سیاست کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ جمہوریت ہمارا نظام ہی نہیں ہے۔ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، شاہدارہ میں ایک جلسہ تھا، ہماری ایک تنظیم ٹی ایل پی، ان کے کچھ جوانوں نے مجھ سے مکالمہ کیا جلسے کے بعد، 3 گھنٹے کی بیٹھک ہوئی، انہوں نے کہا حضرت آپ جیسے لوگ ادھر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا یہ جواب الیکشن کے بعد میں تم سے لوں گا، آج میں جو بول رہا ہوں الیکشن کے بعد تمہیں یاد آئے گا، وجہ یہ نظام کفر کا نظام ہے۔ یہاں ایک طرف تم 60 سال پرانے والے شیخ الحدیث کو کھڑا کر دو، مقابلے میں شرابی کو کھڑا کر دو، یہاں تمہارے سیال کوٹ کا وہ بالکل لڑکی سا ایک بندہ ہے، پتہ نہیں آج کل کوئی وزیر بھی ہے میرے خیال میں، ہے بالکل ہوا میں اٹھتا ہے، ایک طرف اسے کھڑا کرو، ایک طرف 60-70 سالہ بزرگ عالم دین کھڑا کرو، وہ جیت جائے گا، عالم دین ہار جائے گا، یہ نظام کفر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم نے الیکشن لڑنا تو دور کی بات، آج کے لمحے تک خدا گواہ ہے ووٹ دیا بھی نہیں ہے، نہ کبھی دیں گے، نہ کبھی دیں گے، وجہ ہم خلافت اسلامیہ کو مانتے ہیں، جس دن وہ آئے گی، آج نہ آئے کل آئے گی، کل نہ آئے پرسوں آئے گی، او چلو کبھی تو مہدی آئیں گے نا، ہم نہ صحیح ہمارے بچوں کو وصیت کریں گے، سبق پڑھائیں گے، آگے بڑھ کے بیعت کر لینا، یہ ہے اسلام کا نظام۔ ہم نظام کفر کو نہیں مانتے، ہم نظام اسلام کو مانتے ہیں۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ اسلام کا نظام یہ ہے کہ حضور کا سب سے قریبی علی لگتا تھا، مولا علی لگتے تھے، پاس کھڑے تھے، حسن پاس کھڑے تھے، حسین پاس کھڑے تھے، کندھوں پر سواری کرتے تھے، چچا پاس کھڑے تھے، پر میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ علی نے کہا میں بیمار بھی نہیں تھا، غائب بھی نہیں تھا، جب حضور نے کہا تھا پاس موجود تھا۔ یہ غوث پاک نے یہ روایت اصول الدین میں لکھی ہے، فرمایا حضور نے جسے مصلی دے دیا ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا قیامت تک ووٹوں سے بیعت، ووٹوں سے حکمران نہیں بنیں گے، حکمران بنے گا دیکھیں گے جو بالکل کوئی ووٹ نہ لے، اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے، جو علم میں، تقوی میں، عقیدہ میں، اسلام میں، دینیات میں قابل ہے اور فائق اور اعلیٰ ہے، اس کی بیعت کر کے اس کو امت مسلمہ کا امام بنا دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا نظام، یہ ہے دین کا نظام۔ تو بہرحال ہمیں ادھر نہ ملانا، ادھر دیکھو، میں جو بات کہنے لگا تھا وہ کہوں اور ختم کروں، وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جاتے ہوئے یہ بات سن لو، میں یہ ابھی بات پاکستانی گورنمنٹ سے کر رہا ہوں، ایجنسی سے کر رہا ہوں، اداروں سے کر رہا ہوں، پاک آرمی سے کر رہا ہوں، میں یہاں کے موجودہ ایجنسیز کو کہہ رہا ہوں، ٹاپ سے لے کے باٹم تک ہماری باتیں سنو، کان پہ رکھو، نہیں رکھو گے تو تمہیں رکھنی پڑے گی، کیوں؟ نہیں تو پھر مسجد سے نہیں تمہاری پولیس میں سے ممتاز قادری آئے گا۔ ہماری باتوں پہ کان دھرو، سنو ہماری باتیں، سنو، نہیں سنو گے تو پھر تمہاری پولیس میں سے کوئی سید محمد خان سرحدی آئے گا۔ ہماری باتوں کو سنو، کانوں پہ لگاؤ، ان خندے ججوں کو لگام ڈالا، ان بدکماش حکمرانوں کو لگام ڈالا، قادیانی ایجنٹوں کو سمجھا،
وگرنہ تمہارے سی آئی اے کا پولیس آفیسر پھر سندھ میں گن پکڑ کے تو فائر کر دے گا. یہ کیا ہے؟ سن لو اے پاکستان کے غنڈے حکمرانوں، اے یہود و نصارہ کے دلالوں، واضح سن لو، عشق کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا، کبھی جکڑا نہیں جا سکتا. تم جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو، تم ساری دنیا کی ایجنسیز لے آؤ، ہتھیار لے آؤ، اسلحہ لے آؤ، پابندیاں لگا لو، عشق نبی علیہ السلام پھر بھی بولے گا، میرے نبی کے دین کی خیرت پھر بھی بولے گی. وجہ یہ ہے، حضور غوث اعظم نے یہ اصول الدین میں لکھا، آپ فرماتے ہیں مسلمان اس کے رگ و ریشے میں جب، اس کی رگوں میں جب خون دوڑتا ہے نا، تو پھر خون کا قطرہ قطرہ کہتا ہے اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. یہ ہے مسلمانوں کے بچے بچے کی شان. میرے رضا نے یہاں پر جو اقتباس، ویسے تو پوری کتاب ہے، آلاس کی کئی کتابیں ہیں، میں ایک اقتباس سناتا ہوں آلاس کا، یہ توجہ سے اور دھیان سے سنو اور یہ یاد کر لو. یہ فتاوی رضویہ ہے، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جلد 14 اور اس کا صفحہ 333 ہے. اعلیٰ حضرت ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ سب سن لو اور پکا لو. میں نے یہ جو گھنٹے ڈیڑھ کی تقریر کی ہے میرے امام کا فیضان ہے. میرے امام نے کیا بولا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں حضور پر نور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کا خاتم یعنی بعثت میں آخر جمیع انبیاء و مرسلین بلا تعویل و بلا تخصیص ہونا ضروریات دین سے ہے. جو اس کا منکر ہو یا اس میں ادنا شک و شبہ کا بھی راہ دے، کافر مرتد ملعون ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. کیا معنی؟ حضور خاتم ہے. کیا معنی خاتم کا؟ اعلیٰ نے نجد و دیوبند اور قادیاں کے اکٹھے پر خچے اڑا دیے. فرمایا معنی ہے حضور آخری نبی ہیں. اور جو اس میں شک بھی کرے گا، ادنا شک کرے گا، کیا کیا کہیں گے اس کو؟ کافر کہیں گے. کیا کہیں گے بولو؟ ایسے نہیں جھڑے بن کے بولو. کیا کہیں گے؟ وہ بولو کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے. دوسرا مرتد کہیں گے. تیسرا ملعون کہیں گے. لہذا اب مجھے کہنے دیجئے وہ کوئی بھی ہو جو نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت خاتم النبیین بلا تخصیص و بلا تعویل آخری نبی ہونے میں ادنا شک ظاہر کرے گا، وہ بدترین کافر ہے، بدترین مرتد ہے اور کائنات کا پرلے درجے کا لعنتی ہے. اور اب یہاں اگر انگریزوں یہود و نصارہ کے گونگلوؤں کو درد ہو تو ہم ان گونگلوؤں کے لیے یہ بھی لائے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan ہے، یہ آئین پاکستان ہے، یہ پاکستان پینل کوڈ ہے، یہ پاکستان تعزیرات پاکستان ہے، یہ آئین پاکستان. اس کا آرٹیکل 260 ہے، کلاس 3 ہے، سیکشن اے اور بی ہے. میرے نبی کی ختم نبوت کا بیان ہے. یہ ایوانوں میں اور ایوانوں کی کرسیوں پہ بیٹھے غنڈے سن لیں. تم 1000 قلم چلاؤ، ہم تمہارے قلم کو کیا
بازو بھی توڑ دیں گے. وجہ یہ اس ملک کا آئین بنا, اس ملک کے آئین کی سعادت ہے, خوش بختی ہے. اس ملک کے آئین کے لیے نصیب کی بات ہے کہ اس کا یہ حصہ اس میں لکھا گیا. یہ قانون اور آئین یہ اس ملک کے اس آئین میں بعد میں آیا, اللہ نے عرشوں سے پہلے اتارا ہے. اور یہ ہمارے ملک کے آئین میں لکھا ہے کیا؟ Muslim means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him. فرمایا معنی کیا ہے؟ معنی اگر گنڈوں کو نہیں آتا ہو ہم بتاتے ہیں. انگریزی ہم نے اتنی پڑھی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم تمہارے لو میں سے دھو نکال دیں گے, تمہاری دھول ہے. یہ ملک آئین کہتا ہے کون ہے مسلمان؟ فرمایا جو حضور کو اللہ کا نبی مانے, صرف نبی مانے, کہا نہیں آخری نبی مانے, آخری نبی مانے. اور اگلے پیرے میں لکھا ہے نون مسلم means a person who is not a Muslim and includes or a person or a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Qadiani group or the Lahori group. میرے ملک کا قانون اور آئین کہتا ہے وہ قادیان کے دجال ہو یا لاہوری قادیانی تولا, یہ دونوں پکے کافر ہیں, یہ دونوں پکے کافر ہیں, کائنات کے بدترین کافر ہیں. یہ پاکستان پینل کوڈ نے کہا, میں یہ سارا پڑھتا زبانی کہہ دیتا ہوں, کیا یہ کمینے یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, یہ اپنے مندر کو مسجد نہیں کہہ سکتے, وہ شیطانی اڈا ہے جہاں ختم نبوت کا انکار ہو, اور یہ اپنے اس جہنمی کتے کا نبی, اس کے گھر والوں کو اہل بیت, اس کے کمینے چھوکر اور چاکرا کا صحابہ نہیں کہہ سکتے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے. مختصر کروں, اسلام کے جو ٹائٹلز ہیں, اسلامک ٹائٹلز استعمال نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, بولیں گے تو انہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا. یہ ملک آئین کہہ رہا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اس واسطے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے, ببانگے تو ہم کہہ رہے ہیں وہ بندہ کافر ہے, مرتد ہے, لعنتی ہے اور جہنمی کتا ہے. جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, اور خصوصاً اور بالتخصیص وہ قادیانی پورا ٹھولا. لہذا قیامت آ جائے گی, یہ قادیانی سن لیں, ان کے ایجنٹ اور دلال سن لیں, قیامت آ سکتی ہے. اب تمہارے لیے تمہارے لیے دوبارہ رستہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا, کبھی رستہ پیدا نہیں ہو سکتا. ہماری جانیں ان سے کوئی گزر جائے گا, پھر بھی خدا گواہ ہے تمہیں رستہ نہیں ملے گا, پھر بھی آگے ہمارے خون سے بند باندھے جائیں گے. ہماری بوٹیاں اور ہوا میں اڑتے پیرے وہ بھی تمہارے لیے سد سکندری بن جائیں گے. ختم نبوت کے عقیدے کے ارد گرد حصار بنیں گے.
اور ہمارے اس عقیدے پر پہرا دیں گے. بہرحال میں بات ختم کرتا ہوں. جاتے جاتے ایک اور نشاندہی بھی کر جاؤں. وہ نشاندہی صرف میری نہیں ہے, وہ یہ نشاندہی اعلیٰ حضرت کی ہے, وہ نشاندہی یہ غوث پاک کی ہے, وہ نشاندہی یہ حضور داتا گنج بخش کی ہے, وہ نشاندہی یہ امام حجر حیتمی کی الصواعق المحرقہ میں ہے, وہ نشاندہی یہ حضور پیر مہر علی شاہ کی ہے. فتاوی مہریہ بھی ہے اور تصفیہ بھی ہے, دونوں میں ہے. اور یہ نشاندہی صدیوں پہلے کے تمہید ابو شکور سالمی میں علامہ ابو شکور سالمی کی بھی ہے. کیا سنیوں جیسے یہ قادیانی یہ گنڈے ہیں, یہ ختم نبوت کے منکر یہ لوگ گنڈے ہیں, اسی طرح جو صحابہ کے گستاخ ہیں وہ بھی گنڈے ہیں. سمجھ آ رہی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ یاد کر لو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ رافضی ٹولہ جو پچھلے چند سالوں سے سنیوں کے اندر کچھ پیروں کو خرید کر, کچھ خطیبوں کو خرید کر, کچھ نقیبوں کو خرید کر, کچھ نعت خانوں کو خرید کر سنی مسلک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, وہ ایران کے شام میں غریبہ کی دھوئے کی پیداوار, ان سے بھی ہماری جنگ ہے. اور یہ صرف میری جنگ نہیں ہے, یہ پوری ملت کی جنگ ہے, 15 صدیوں کی جنگ ہے. کیا مطلب؟ یہ وہ ہیں رافضی جو تیرا قرآن نہیں مانتے, جو تیرے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے, جو تیرے نبی کے صحابہ نہیں مانتے, جو نبی علیہ السلام کا دین نہیں مانتے. ان کے خلاف بھی نرمی چھوڑو, اور وہ عقیدہ جو 15 صدیوں کا ہے اس پر غیرت کے پیکر بن جاؤ. اور میں ایک اقتباس صرف امام ابن حجر حیتمی کا یہاں سنا بھی دوں. ابن حجر حیتمی نے کہا تھا, یہ صواعق المحرقہ کے اندر ابن حجر حیتمی نے کہا تھا, فرمایا تھا کل کو ہمارے ماننے والے کدھر بھول نہ جائیں, اور کل کو کدھر ان گنڈوں کے ساتھ سمجھوتا نہ کر لیں. وجہ کیا ہے؟ تمہارے سیالکوٹ میں بھی میں نے دیکھا کئی ہے, یہاں بھی کئی ہے, کئی صاحبزادے, کئی صاحبزادے پیرزادے اپنی پیرزادی اور صاحبزادی کے نشے میں دھوتے, رافضیوں سے جبھے مارنے والے, وہ جواد نقوی کے جلسے کروانے والے. ابھی لاہور مینار پاکستان پر ایک مداری وہ بیٹھا کینیڈا میں ہے, اور بدل بدل کے روپ اس کی زندگی کا ارمان ہی رہ گیا, مجھے کوئی مجدد کہہ دے, ارمان ہی رہ گیا. ہاں اس بار کسی نے نہیں کہا تو اس کا کھونجا سا بیٹا تھا چھوکرا, اس نے کہا اور نہیں کوئی آدھا سی, آپ بھی اپنے اپنے مجدد آدھے, وہی کھلو گیا. میں نے کہا سنو مجدد کون ہوتا ہے, یہ تجھے تیری جانے بلا. مجدد کا معنی یہ تیری کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا, تیری وہاں تک رسائی نہیں ہے. وہ فرقہ ضالہ مضلہ, فرقہ منہاجیہ, وہ طاہر القادری, وہ بھی ایک گنڈا ہے. آپ کہیں گے اتنا کھو حضرت, ہم نے تو ختم نبوت کا جلسہ رکھا ہے, تم نے ان کے خلاف کیوں بولا؟ ہمیں آئندہ نہ بلانا, آپ سے معذرت ہے, لیکن ہم یہی بولے گا. کیا ہمارے سامنے دن دہاڑے سنی کارواں لٹ رہا ہو, ہم بتائیں بھی نہیں؟ اور اس سٹیج پر کون آیا پتہ ہے؟ ہر سال آتے ہیں, اب بھی اس مرتبہ کون آیا؟ ایران سے اس نے پورا گروپ بلایا. کون سا گروپ؟ ابھی کچھ وقت پہلے دیوبندیوں کا ایک بچہ قاری گیا تھا ایران میں, وہ بھی دیوبندی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اس کا نام تھا قاری ابو بکر. وہ اسی ٹولے کے سامنے جب بیٹھا نا, یہ پورا ٹولہ جو طاہر القادری نے مینار پاکستان پر بلایا, اس ٹولے کے سامنے وہ قاری ابو بکر بیٹھا, تو اس ٹولے نے پتہ کیا کیا؟ نہ یہ دیکھا کہ بچہ, نہ یہ دیکھا کہ قرآن پڑھے گا, نہ یہ دیکھا کہ یہ مہمان آیا ہے, کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا. انہوں نے سرعام اس کا نام ابو بکر نہیں لیا, اتنی دشمنی, اس کا نام محمد لیا, جبکہ اس کا نام ابو بکر ہے. وہ اتنی عداوت کرے
انٹرنیشنل ٹی وی پر، فورم پر، اسٹیج پر وہ نبیوں کے بعد سب سے اونچے بشر کا نام لینا گوارا نہ کریں، اور طاہر القادری گنڈا انہیں لاہور بلائے اور بلا کے انہیں ایسے سلام کرے، سیلوٹ کرے اور بار بار کرے اور کہے کہ میں تو ایران سارے کو سلام کرتا ہوں کہ جہاں سے تم آئے ہو، اور شیعہ کی انتہا پسند تنظیم کا ذاکر اور گستاخ راجہ ناصر عباس وہاں آیا، وہ گنڈا میں بیانات دیتا ہوں جو صدیق اکبر کو سریعان بھونکتا ہے، عمر کو بھونکتا ہے، عثمان کو بھونکتا ہے، امی عائشہ کو بھونکتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکتا ہے، صحابہ کا گستاخ ہے۔ اس کو بلایا، وہاں خطاب کروایا، سنی کہاں سو رہا ہے تو؟ جاگ اور جاگ جا۔ مجدد میں نے کہا کینیڈا میں نہیں پلا کرتے، مجدد امریکہ کی ریاست یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کینیڈا میں نہیں پلا کرتے، مجدد کا رابطہ مدینے سے ہوا کرتا ہے، مجدد کا رابطہ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے ہوا کرتا ہے۔ یہ بیروپیہ، یہ فریب خوردہ اور یہ دجال اس صدی کا یہ ایک بڑا طاغوت اور دجال سرے عام سادے سنیوں کو بلا کر سنی عقیدہ روندے تو میں چپ کر جاؤں؟ نہ میرے اندر ایسا جگرا نہیں ہے، میں بولوں گا اور سنی کو بتاؤں گا۔ جب طاہر القادری گنڈے نے راجہ ناصر عباس شیعہ کو بلایا، جواد نقوی کو بلایا، ایرانی گستاخوں کو بلایا، جب خمینی کو کہا جینا علی جیسا، مرنا حسین جیسا، مجھے بتاؤ گنبد خضرا میں صدیق اکبر پہ کیا گزری ہوگی؟ بولا! صدیق جن کے پہلو میں لیٹا ہے، نبی علیہ السلام کے قلب پاک پہ کیا گزری ہوگی؟ امی عائشہ کے ہاں کیا گزری ہوگی؟ یہ ہے کون سا ٹولہ؟ یہ ابن حجر حیتمی نے لکھا، سن لو اور میری بات ختم ہے۔ ابن حجر حیتمی کہتے ہیں یہ رافضی ٹولہ کون ہے؟ ابن حجر حیتمی کہتے ہیں فانظر الى حجت هذا الملحد تجدها عین حجت الرافضہ قاتلہم اللہ۔ رافضیوں کو رب تباہ کرے۔ رافضی کون؟ جو صحابہ کو بھونکتے ہیں، جو صدیق عمر عثمان صحابہ کے گستاخ ہیں۔ فرمایا قاتلہم اللہ وَأَنَّا يُؤْفَكُونَ بل ہم ضررا علی الدین من الیہود والنصارى وسائر فرق الضلال۔ ابن حجر حیتمی نے کہا شیعہ سے اسلام کو وہ خطرہ ہے جو خطرہ یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی نہیں ہے، ان سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے۔ اور میں مجدد پاک کا فرمان یہاں سناؤں، انہوں نے کہا تھا مکتوبہ شریف کے اندر، فرما صحبت فساد صحبت مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است و بدترین از سائر فرق مبتدع شیعہ شنیعہ۔ فرمایا کافر کی صحبت میں بیٹھو گے ایمان کا وہ خورا نقصان نہیں ہوگا جو بد مذہب کے پاس بیٹھنے سے ہوگا۔ اور فرمایا بد مذہبوں میں سب سے گندے کا نام شیعہ ہے، سب سے گندے کا نام۔ یہ مجدد نے لکھا، مجددیو یہ تمہارا سبق ہے، اسے یاد کرو۔ ایک مرتبہ قوم کو پھر سے صدا دو اور پکارو اور پڑھاؤ اور سکھاؤ اور سناؤ۔ مجھے ابھی گوجرانوالہ علی پور چٹھا میں ایک عزیز نے کہا حضرت قبلہ قاری صاحب کو اللہ سلامت رکھے، مجھے پاکستان کے 2 یا 3 جن مدرسوں سے دلی محبت ہے نا، ان مدرسوں سے ایک مدرسہ گوجرانوالہ میں بھی ہے جس مدرسہ کو عشق نبی کا مدینہ مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ میں دل سے اس ادارے سے محبت کرتا ہوں۔ ابھی میں وہاں اندر جا کے تو میں نے سارا کچھ دیکھا نہیں، لیکن میں پاکستان کے بڑے بڑے مدرسے پھرا، ہاں وہاں کی مجھے خبر ہے
آج بھی گئے گزرے ماحول میں اگر کہیں واقعی آج واقعی کہیں واقعی حضور کا دین صحیح معنوں میں پڑھایا جاتا ہے تو وہ حضرت قاری صاحب کا ادارہ اور حضور امام العصر فاضل بریلی حضور ہیں ہزارہ استادوں کے استاد قبلہ علامہ سیدی نواز کیلانی کا گلشن وہ جامعہ مدینۃ العلم گوجرانوالہ میں ہے. اس ادارے کے ایک عزیز مجھے ملے, ان سے یہ بات میں نے سنی تو جیسے تتی لو میں ہوا کا کوئی ٹھنڈا کوئی جھونکا نہیں آتا, مجھے ایسا لگا. کیا انہوں نے کہا ہمارے ایک استاد گرامی ہے وہ رفضیوں کے رد پر کام کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیوں؟ ہمارا تو جیسے دشمن خارجی ہے, جیسے ناسبی ہے, جیسے یزیدی ہے, اسی طرح رفضی ہے, اسی طرح صحابہ کا گستاخ شیعہ ہے. میں نے کہا میں حیران ہوں کہ سنی پچھلے 20-30 سالوں میں بالخصوص انہوں نے دیوبند اور وہابیہ خوارج اور نواسب کو نشانے پہ رکھا, شیعہ کو کیوں چھوڑا, رفضیوں کو کیوں معافی دی, کیوں معافی دی؟ وہ تمہارا گلشن اجاڑتے جائیں. سنی ہوش تو کر, تیرے درباروں پر اب علم لگنا شروع ہو گئے ہیں. ہم روئیں نہ تو کیا کریں. وہ میں اقبال کا یہ شعر پڑھتا ہوں کئیوں کو, وہ کلیجے کی تہ تک ساڑ پہنچتی ہے. اقبال نے کہا تھا ہیں میراث میں آئی ہیں نے مسند ارشاد, ہیں اپنا جو وہ عقابوں کے اپنا جو وہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن ہے. جہاں کبھی شاہین بیٹھتے تھے وہاں کالے کبے بیٹھ گئے ہیں. بابا مہر علی جہاں کبھی بیٹھتے تھے آج ان کی سیٹ پر ایسے آ گئے کہ جن کی یاریاں دوستیاں شیعہ اور رافضیوں سے ہوں, جو سنی عقیدے کے خلاف بدمست ہاتھی بن جائیں. سنی یہ دور قیامت خیز دور ہے, اٹھنا ہوگا ایک مرتبہ پھر. امام احمد رضا اور امام ربانی مجدد الفسانی کے غلاموں, تجھے مجھے ایک تحریک بپا کرنی ہوگی اور دنیا کے ہر طاغوت کے خلاف سنی عقیدہ کی جنگ لڑنی ہوگی. کیا خیال ہے اس کے لیے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے, بیدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں اٹھو گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. اس واسطے کے مجدد پاک نے کہا ہاں فرمایا سب سے گندا فرقہ جس سے اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے فرمایا وہ رافضی اور شیعہ ہیں. کیوں؟ فرمایا یہ دین کی جڑ کو چلنا چاہتے ہیں صحابہ. جب صحابہ نہیں بچیں گے دین کی تو الف با جیم اور دال نہیں بچے گی, ابجد نہیں بچے گی, دین کے الفابیٹس اور حروف تاجی بھی نہیں بچیں گے. اس واسطے یہ قادیانی ہوں یا رافضی ہوں, دیابنا ہوں یا وہابیہ ہوں, خوارج ہوں یا نواسب ہوں, دنیا بھر کے ہر طاغوت یہود و نصارہ سمیت ہم نے سب سے ٹکر لے کے ہم نے سنی عقیدے کی اور اسلام کی اذان دینی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے ہیں, ہم نے یہ سبق ذہن میں رکھنا ہے, ہمیں اعلان کرنا ہے. آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا. ہم سے یہ پوچھا جائے گا جب طوفان بدتمیزی اور بد عقیدگی کا بازار گرم تھا تو نے حق و صداقت کا نعرہ بلند کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہم سے یہ سوال ہوگا. ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے. میں یہ سب آپ کو سناتا, میں نے ابھی سیالکوٹ میں کہا دیکھو تم, میں بات مختصر ختم, ابھی میں نے کہا کہ تمہارا یہاں کوئی کیس ہو تو تم سب سے پہلے کہاں لے جاتے ہو؟ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں. پھر آگے کہاں لے جاتے ہو؟ کہا ہائی کورٹ میں. میں نے کہا پھر کہاں لے جاتے ہو؟ کہا سپریم کورٹ میں. میں نے کہا یہ ایک پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, جیسی کروڑوں بھی ہوں چھوٹی ہیں, میں تجھے لے جاؤں ولیوں کی سپریم کورٹ میں, اور وہاں پھر یک رکنی یا رکنی یا سے رکنی جج نہیں ہیں, وہاں پر فل بینچ کے سامنے, اور فل بینچ کے اوپر جو چیف جسٹس بیٹھا ہے اس کا نام غوث اعظم ہے. اس اپنا چیف جسٹس کے سامنے ان کا یہ نعرہ ہے اصول الدین میں, اور پھر اسلام آباد پنڈی کے چیف جسٹس بابا مہر علی کا یہی اعلان ہے, اور پھر یہ حضور امام محمد رضا بریلوی کا بھی یہی اعلان ہے. سنی عقیدے کے لیے تجھے مجھے کمر کس کے اٹھنا ہوگا, اور اس عقیدے کی آسان ہر قریہ, ہر بستی, ہر صور تھاں دینی ہوگی. اداروں کو, مسجدوں کو, مراکز کو, خانقاہوں کو, اپنا اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر ہر سنی فرد کو سنی عقیدے کی خاطر اپنا تن من دھن وارنا ہوگا. پھر کل جنت کے تختوں پہ بھی بیٹھو گے اور میدان محشر میں شان بھی پاؤ گے. تو اب ایک مرتبہ آخر تک کہہ دو سارے, لیکن کہنا اس عقیدے کے ساتھ ہے جو میں نے بولا ہے. اس عقیدے کے ساتھ کیا کہو؟ انہیں جانا, بولو انہیں جانا, بولو انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا,
انہیں جانا ہے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا نعمتیں بانٹ آج سمت گزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا وما